کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں. وہ کہہ رہے کہ میں کیوں ضیاء کار بنوں, میں نقصان اٹھانے والا کیوں رہوں اور سود فراموش رہوں, اور اپنے نفع کو, جس میں بینک میں سود ہوتا ہے ویسے تو وہ حرام ہے, لیکن ادھر سود نفع یا انٹرسٹ, یہ فائنینشیل انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی, سود ایز اے انٹرسٹ کی, ایز اے ایلیمنٹ آف پروفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ سود فراموش, میں اپنے سود سے فراموش اپنے آپ کو کیوں کر دوں اور اپنے فائدے کو کیوں بھلا دوں, فکر فردا نہ کروں, آنے والے کل کی فکر نہ کروں, محو غم دوش رہوں. غم دوش یعنی کل رات کا غم, میں پچھلا گزری ہوئی رات کے غم میں محو رہوں اور فکر فردا نہ کروں, یہ میں کیوں کروں. وہ کوشچن کر رہا ہے اپنے آپ کو. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں, یعنی کہ میں بلبل کے نالے سنوں, اور جو بلبل چیخنا شروع کی گیا اس گلشن کے اندر, اور میں ہماتن گوش رہوں, یعنی چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھا رہوں, ایک کان بند کر بس سنتا ہی جاؤں اور بولوں کچھ نہ. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, کہ میں کوئی گل تو نہیں ہوں جس طرح وہ خاموش رہتی ہے بلبل کے نالے سن کر اور اس کی آواز سن کر. مجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے. اب وہ آگے بات کرے گا. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, یعنی میری جو جرت پہ آمادہ کرتی ہے چیز وہ یہ تاب سخن ہے, مجھے بولنے کی کریج ہے, بولنے کی کیپیسٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے مجھ کو دی ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو, کہ میرے منہ میں خاک, میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے 3 چیزیں اپنی بنوائی ہیں کہ الرحمن کون ہے, وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بولنے کا طریقہ سکھا, علمہ البیان, اس کو سکھایا بیان کرنے کا طریقہ. تو اقبال اسی بیان کے طریقے کو اپنا سینٹر آف اٹریکشن بنا کے کہہ رہا ہے کہ جب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے تو میں پھر خاموش کیوں رہوں, کیوں نہ اپنا شکوہ اپنی زبان پہ لے آؤں. کہ میں ایک بہت بڑی کام کرنے لگا ہوں, اللہ سے ہی شکوہ کرنے لگا ہوں, لیکن اب یہ وقت کیوں مجھ پر آیا ہے وہ اگلے بانگ میں سمجھ آئے گا. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم. اب یہ شیوائے تسلیم کیا ہے, تسلیم و رضا کا کانسیپٹ کیا ہے, اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا کانسیپٹ کیا ہے, ہر حال میں صبر کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم, کہ ہم شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں, قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. کہ اب ہماری مجبوری اس لیول پہ آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قصہ درد سنانا ہی پڑے گا, اپنی تکلیف بیان کرنی ہی پڑے گی. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. ہمارے ساز خاموش ہیں, یعنی جو ہمارا رباب ہے یا گٹار ہے یا ستار ہے, اس کے اندر ہمارے جو سانگ ہے وہ اندر دب کے رہ چکا ہوا ہے, ہمارے ساز خاموش ہوئے میں ہیں. اور جس کو آخر میں اقبال آخری اسی میں شکوہ کے آخر میں جب ہم پڑھیں گے وہ کہتا ہے کہ جی نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے, طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. یا جس کو کہتا ہے کہ مستراب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز, تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز. کہ چھیڑ تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسٹرنگ کو, ذرا جس طرح ایک پلک کرتا ہے ایک میوزیشین گٹار کی اسٹرنگ کو, تو اس کے اندر سے ٹنگ کی وائبریشن آتی ہے اور اسی وائبریشنز کو وہ یوز کرتا ہوا ایک میوزک بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہ ساز خاموش ہوئے میں ہیں, اس کو ذرا ہاتھ تو لگا, اسٹرنگ کو ذرا پلک تو کر. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. کہتا ہے کہ اب ہمارے لبوں پہ نالا آ گیا ہے, یہ جرت ہم نے کر دی ہے کہ شکوہ کرنے لگے تیرے سامنے, تو اس کے لیے ہم مجبور ہیں. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے, خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. وہ اب وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں, کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ارباب وفا ہیں, جس طرح ارباب سخن ہوتے ہیں شعراء کو کہتے ہیں, تو ارباب وفا یہ جو تیرے لوگ ہیں جو تیرے ساتھ وفا کرتے ہیں, ان سے اب تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے, اور جو خوگر حمد ہیں جو تیری ہر وقت حمد کرتے رہتے ہیں, ان سے اب تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقبال ڈائریکٹلی مخاطب ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نظم کے بعد اقبال پر بہت سے فتوے لگے, بہت سے اعتراض اٹھے
کہ یہ اقبال نے ریڈ لائن کراس کی ہے، لیکن آپ کو اس پوری نظم میں کہیں بھی نہیں لگے گا کہ اقبال نے وہ ایک تعظیم کا اور ایک دو کہ اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہے، اور ڈائریکٹلی کبھی ایسا ادب میں، اردو ادب میں کبھی اس طرح کا کوئی پریسیڈنس موجود نہیں تھا. لیکن ہمیں پھر بھی یہ پتہ چلے گا کہ ان شکوے کے اندر بھی جو ڈیپر میننگز ہیں وہ کتنے ڈیپ ہیں، اور اس کے اندر سے بھی شکوہ سے پھر جو جواب شکوہ نکلے گا، اور ہمارے دل کے اندر شکوہ کرتے ہوئے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں، کیا ہمارا یہ شکوہ جائز ہے یا نہیں. تو وہ اقبال ایک اصل میں مسلمانوں کے ہاں، جو ہر مسلمان کے ہاں ایک شکوہ دل میں جنم پاتا ہی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے مسلمانوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار ہے کیا، تو یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو اس کو جج مت کیجئے گا. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت جلدی جج کرنا نہ شروع کیجئے گا، جس طرح کے بہت سے مسلمانوں نے اس دور کے کیا، اور پھر اقبال پہ فتوے لگائے اور پھر ان کو ریورس کرنے پڑے جب وہ اس کے اصل معنی تک پہنچے کہ اقبال نے اصل میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا، بلکہ اس مقصد کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. تو وہ جو کام کیا اقبال نے، وہی باقی کام جو رہتا ہے اس کو تکمیل کے لیے کیا. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. ہم شکوہ کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. پچھلے کلپ میں ہم نے شکوہ کے پہلے 2 بند ایکسپلین کیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے پرولوگ کا کام کرتے ہیں، ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے، ایک طرح سے مقدمہ ہے اس پوری نظم کا کہ اقبال یہ شکوہ کیوں کرنے لگا ہے اللہ کے حضور. اور اب ہم اپنی ڈویژن کے حساب سے اگلے 11 بند کریں گے شکوہ کے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اقبال نے امت مسلمہ کے کارنامے بیان کیے ہیں. اور یہ خاص پوائنٹ ہے اقبال کا کہ وہ اپنا کنیکشن اپنے پاس سے، یعنی امت مسلمہ کے پاس سے کبھی بریک نہیں ہونے دیتا. وہ اپنے اسلاف سے جو نسبت رکھتا ہے اس کو وہ جا بجا ایکسپلین بھی کرتا ہے، اور وہ آج کل کے دور حاضر کے مسلمانوں سے چاہتا بھی یہی ہے کہ وہ اس کو اپنی قندیل راہ رکھیں، اپنے لیے لیمپ بنائیں، اپنے لیے ایک مائل سٹون رکھیں کہ ہم نے جس طرح اچیومنٹس پہلے کی تھیں وہ اچیومنٹس دوبارہ بھی کی جا سکتی ہیں، اور دوبارہ بھی وہ عروج حاصل کیا جا سکتا ہے. تو خیر، ان 11 بندوں میں ہم دیکھیں گے کہ اقبال ایکسپلین کرے گا رائٹ فرام دا سٹارٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے لے کر خلفائے راشدین، اور اس کے بعد چاہے مسلم امپیریلزم کا دور آیا لیکن اس کے اندر سے بھی جو چیدہ امپورٹنٹ واقعات ہیں جو کہ فیدر ان دا کیپ ہیں، جو میڈل آن دا چیسٹ ہیں اس امت کے لیے، اور امپورٹنٹ اچیومنٹس ہیں، ان کا ذکر کرے گا. تو ہم ان 11 بندوں کو اب سٹارٹ کرتے ہیں. اقبال کہہ رہا ہے شکوہ میں 3 بند آنورڈز. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. تو یہ کوشچن مارک پہ وہ ختم کر رہا ہے اس بات کو. وہ کہہ رہا ہے کہ ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری ذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو کہ سرٹن کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جب فتنہ ایتھیزم کا جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسٹرانومرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایون ویسٹرن کنٹریز میں جو کہ سو کالڈ کرسچن کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے ہیں. اور جس طرح اسٹیفن ہاکنگز کا ایک مشہور کال ہے کہ جی دیر از نو پلیس آف گاڈ ان دس یونیورس، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پوری یونیورس کو چھان مارا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک ڈائٹی ہے، ایک بینگ ہے اتنی بڑی جو اس کا افیکٹ ہے پوری یونیورس کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس کی تو ہمیں اسپیس اور وہ میٹیریل باڈی ہمیں کہیں نہیں ملی. تو یہ ایک ایتھیزم کا ایک فتنہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کبھی بھی آپ کو اس کی خوشبو یا اس کی بدبو تک بھی نہیں آئے گی. He would not even go near to this. اب وہ شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک ادب کا اور ایک اپنی بندگی کا رشتہ قائم رہے گا اس پورے شکوے کے دوران بھی. تو کہتا ہے کہ موجود تو تیری ذات ازل سے ہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن وہ اس طرح تھی کہ چمن میں پھول تو تھا لیکن اس چمن میں ہوا نہیں تھی. وہ خوشبو بکھیرنے والی طاقت تو ہوا میں ہی ہوتی ہے. اگر ہوا چلے گی تو پھول کی خوشبو بکھرے گی باغ میں. اقبال کہتا ہے کہ شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح وہ ایڈریس کر رہا ہے، صاحب الطاف امیم. امیم یعنی کہ کامن، بہت کامن جو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ صفت ہے عربی کی امیم، جس طرح رحیم ہوتی ہے، جس طرح کریم ہوتی ہے. تو الطاف امیم یعنی ایک ایسا صاحب جس کی جو صفت ہو ہر کسی پہ رحم کرنے کی، ہر کسی پہ الطاف کرنے کی، مہربانی کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح بوئے گل پھیلتی اگر ہوتی نہ نسیم. تیری خوشبو اور تیری توحید کی یہ خوشبو پوری دنیا میں کس طرح پھیلتی اگر ہم اس نسیم کا کام نہ کرتے، یعنی امت مسلمہ وہ کام نہ کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ود ان 2 years 2 مائٹی امپائرز کو ٹیک آن کر لیا. تو وہ کس لیے کیا؟ وہ آگے آئے گا اس کے اوپر. تو کہتا ہے کہ ہم کو تو یہ جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ ہم کوئی دیوانے تو نہیں تھے کہ ان بڑی بڑی امپائرز کے ساتھ ٹکرتے اور مرتے اور مارتے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. یعنی کہ کعبے کے اندر 360 بت ہیں اور کعبے کے اراؤنڈ جو بڑی ویلیز ہیں اس کے اندر لات بھی ہے، تو منات بھی ہے، تو عزا بھی ہے، تو یہ پتھروں کے خدا تھے. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. یعنی انسان کی جو نظر ہے نا وہ عادی ایسے پیکرے محسوس کی تھی جس کو وہ ٹچ کر سکتا ہو تو وہ اس کو خدا مان سکتا تھا. وہ اندیکھے خدا پر بلیو نہیں کرتا تھا. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی کیا کام. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ہم سے پہلے تو تیرے گھر کے اندر بت تھے اور یہی لکڑی کے اور پتھروں کے بنے ہوئے خدا تھے. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ترانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی. یعنی سلجوق بھی تھے یہاں پہ، ترانی بھی تھے، چین میں سوئے ہوئے تھے لوگ نشہ کر کے، اور ایران میں ساسانی امپائر تھی جو لاسٹ امپائر تھی جب مسلمانوں نے ٹیک اوور کیا ہے پرشیا کو. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، یہاں گریکس بھی تھے. اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، اور ادھر کرسچنز بھی تھے اور یہودی بھی تھے. پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. اب اس کے اندر وہ پورا فلسافیکل جو ریزننگ ہے وہ دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف رومن امپائر تھی، ایک طرف بیزنٹائن امپائر تھی، ایک طرف پرشین کنگز تھے اور جن میں رتلس قسم کی بادشاہت تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آلٹرنیٹ سسٹم دیا وہ کوئی نہ رومنز کی کاپی تھا نہ ساسانی اور پرشین امپائر کی. بعد میں ملوکیت آئی لیکن جو اصل سسٹم تھا وہ تو پھر تیرے نام پر تلوار اٹھائی گئی، تیرے نام پر ریاست قائم کی گئی، تیرے نام پر سیاست کی گئی، تیرے نام توحید کے نام پر پھر پورے عربین پیننسولا کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اسلام نکلا اور پھر پورے تینوں بر اعظموں تک پھیلا. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تو یہ وہ سارا جو مسلم کانکوسٹ کا ٹائم ہے جس میں مسلمان اسپین تک گئے، اوپر ساؤتھ آف یورپ تک پہنچ گئے، ساؤتھ آف فرانس تک پہنچ گئے، ساؤتھ ایشیا تک آ گئے، مڈل ایسٹ تک چلے گئے، سینٹرل ایشیا تک چلے گئے، پورا افریقہ آلموسٹ کانکر کر لیا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تو کسی بادشاہ کے سامنے ہم نے اس کی بادشاہت سے ہم امپریس نہیں ہوئے، نہ کسی جاندار کی او سے ہمارا جو ڈراپ ہوا، نہ کبھی ہم صحراؤں کی تپش سے پریشان ہوئے افریقہ کے، نہ کبھی ہم یورپ کی جو ونٹر تھی اس سے پریشان ہوئے. ہم نے تو کلیساؤں سے لے کے
افریقہ کے صحراؤں تک ہر جگہ پہ اذانیں دی اور تیری توحید کا بلند کیا نام. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. یعنی یہ سارا کچھ ہم دولت کے لیے کر رہے تھے, ہم تو تیری توحید کے لیے کر رہے تھے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی, اگر یہ اپنی قوم جو ہوتی جو مال اور زر پر مرتی تو بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. یعنی کہ ہم پھر بتوں کی بھی ہم بھی بت بیچنا شروع کر دیتے اور پروفٹ کماتے. ہم نے تو تمام بت توڑے, عرب کے بت توڑے, افریقہ کے بت توڑے, ہند کے بت توڑے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یعنی وہ اقبال ان دو بند کو اگر آپ سمرائز کریں تو وہ یہی کہہ رہا ہے جس طرح وہ طارق کی دعا میں کہتا ہے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب شے ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ ہم نے تو کشور کشائی کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنی گلوری کے لیے نہیں کیا, ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری توحید کے لیے کیا جو بھی کچھ کیا. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے. اب یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات ہیں, اور اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا اس ردم کا اور اس تھرلنگ پوئٹری کا. کہ در خیبر کس نے اکھاڑا. حضرت علی کا مشہور واقعہ, جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد پھر مولا علی نے خیبر کا در اکھاڑا ہے. اور وہ مشہور رجز جو انہوں نے پڑھا جب خیبر کے ایک مشہور پہلوان سے ان کا مقابلہ ہوا, جو شروع ہوتا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. جب مرحب کا انہوں نے مقابلہ کیا. خیر, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. اب یہ کانسٹینٹینوپل کی فتح پہ جو سلطان محمد II سلطان فاتح جس کو کہتے ہیں, جس نے 20-21 سال میں کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا. توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو. کون تھا جس نے آتش کدائے ایران کو ٹھنڈا کیا. یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید کو انلیش کیا ہے, اور وہ پہلی بیٹل آف چینز اور مشہور بیٹل آف چین جنگ سلاسل جس میں پرشینز نے اپنے آپ کو چین سے باندھ لیا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے ان کو نیست و نابود کر دیا, اور پھر وہاں سے ان کو بھیجا گیا بیزنٹائن امپائر کی طرف یرموک کے لیے. تو خیر آتش کدہ ایران جو اصل میں ٹھنڈا ہوا وہ تو پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جا کے ٹھنڈا ہوا جب پورا ایران فتح کیا گیا اور پرشین امپائر کو ختم کیا گیا. تو یہ آتش کدہ اس کی طرف بھی سیملی ہو سکتی ہے, اور آتش کدہ خود بھی جو ایران کا جو سسانی امپائر تھی وہ ان کا جو مذہب تھا وہ زوریسٹرین ریلیجن تھا, وہ فائر ورشپرز تھے. تو ان کی فائر جلتی تھی جو 1500 سال کی روایتوں میں آتا ہے 1200 سال سے لگاتار چل رہی تھی فائر ٹیمپلز میں, بڑے بڑے فائر ٹیمپلز ہیں, لیکن ایک بڑا فائر ٹیمپل تھا جس میں 1500 سال سے آگ جل رہی تھی بڑی, اور وہ فائنلی بجھائی گئی. اور کئی روایات میں آتا ہے کہ درمیان میں وہ بجھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بجھی, لیکن پھر اس کو دوبارہ جلایا گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ ختم کیا گیا پھر جب فتح ایران ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. یزداں پرشین میں اللہ کو کہتے ہیں, تو وہ تذکرہ یزداں کو پھر کس نے زندہ کیا. اس سے پہلے تو پھر فائر کی ورشپ ہو رہی تھی. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیری لیے زحمت کشے پیکار ہوئی. کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی, کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا. وہ اب کریڈٹ دے رہا ہے, ہم سے مراد وہ اپنے آپ کی طرف لے کے جا رہا ہے بات, لیکن اگر غور کریں انٹروسپیکشن کریں نا تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے ذرا سوچو کہ تم میں وہ یہ تم ہو اس گیلیکسی کے ٹوٹا ہوا ستارہ ہو تم, کہ وہ کدھر تھے اور تم کدھر ہو, انہوں نے کیا کیا توحید کے لیے اور تم نے کیا کیا. یہ انٹروسپیکشن ہر بندہ کر سکتا ہے کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ آبویسلی شکوہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں اور اب دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے. کون تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے لیے
یہ جتنے بت پرست تھے اور بت فروش تھے وہ ڈرے ہوئے رہتے تھے، جن کی وجہ سے منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب یہ محمود، سلطان محمود کی بات ہو رہی ہے، اور ایاز اس کا بڑا پسندیدہ غلام تھا جس کو بعد میں اس نے گورنر بھی بنایا۔ یہ محمود و ایاز کا بہت جگہ ذکر اقبال نے کیا ہوا ہے، اور اس کو بہت غلط مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا۔ یہ خیر اس وقت کی بحث نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا، اور جس طرح تو نے حکم دیا ہوا ہے کہ سارے اکٹھے میری حضور میں پہنچیں، تو پھر بادشاہ اور غلام کا ہم نے فرق نہیں دیکھا، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تو پھر یہ کون و مقام اس دنیا کے ایک ایک چپے میں پھر ہم صبح بھی گئے شام بھی گئے، ہم نے نہیں دیکھا کہ صبح ہوئی ہے یا شام ہوئی ہے۔ میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، یعنی جس طرح ایک محفل کے اندر جام ہوتا ہے اور اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے پینے والوں کے اندر، کوئی ایک پیتا ہے پھر دوسرا پیتا ہے پھر تیسرا پیتا ہے، تو ہم اس طرح صفت جام، ہم اس جام کی طرح میں توحید کی شراب لے کے، یعنی توحید کی شراب لے کے ہم اس پوری دنیا میں صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، پہاڑوں میں بھی گئے، دشت میں بھی گئے، صحراؤں میں بھی گئے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، یعنی پھر ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ کانسٹینٹینوپل کتنی لگے رہے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب سے ہی شروع ہو گئی تھی جانی فوجیں، اور پھر 15ویں صدی کے درمیان میں جا کے سلطان فاتح نے پھر کر ہی لیا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے یہاں پہ، لیکن یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے ہسٹری میں کہ بنو امیہ کے دور میں ایک جنرل تھے ان کے، جب انہوں نے نارتھ آف افریقہ سارا فتح کر لیا تو بحر ظلمات جو بیسکلی اٹلانٹک اوشن ہے جس کو بحر اوکیانوس بھی کہتے ہیں، تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ تو پھر اسے آگے زمین نہیں تھی اور دور دور تک سمندر ہی تھا، تو انہوں نے سمبولکلی اپنے گھوڑے اندر پانی میں ڈال دیے اور کہا کہ جی اگر اس سے آگے بھی لینڈ ہوتی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے آگے بھی جاتے۔ تو خیر وہ تو پھر بہت بعد میں نارتھ امریکہ ڈسکور ہوا، واسکو ڈی گاما اور وہ باقی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے ہسٹری، لیکن یہ اٹلانٹک اوشن کیونکہ بہت بڑا ہے اس کو بحر ظلمات کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو ڈیڈ سی یا بلیک سی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، وہ بحر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحر ظلمات اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا رف سی ہے اٹلانٹک، آپ کو پتہ ہے ٹائٹینک بھی اسی اٹلانٹک میں تقریباً 700 میل شارٹ آف نارتھ امریکہ ڈوبا ہوا ہے، اور بہت بڑی بڑی کریوسز ہیں، بڑا ڈیپ اوشن ہے یہ، اور یہاں پہ رف بھی ہو جاتا ہے، پھر سردیوں میں ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے بیکاز اس میں آئس برگز آ جاتے ہیں اوپر سے پول سے، تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو ٹریول کرنا، اسی وجہ سے نہیں ٹریول کیا جا سکا، بہت عرصے کے بعد امریکہ ڈسکور ہوا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تو بحر ظلمات میں گھوڑے ڈال دیے تھے، آگے لینڈ نہیں تھی اس وقت، ورنہ ہم وہ بھی فتح کر لیتے۔ پھر جو ہم نے کلاسیفیکیشن کی ہے 11 بندوں کی، اس کا آخری بند ہم کرنے لگے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، کہ یہ جو باطل کو ہم نے صفحہ دہر سے مٹایا ہے، یہ تیرے کعبے تک پہنچا ہوا تھا وہ باطل، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ اور یہ نون ہسٹری ہے، ہیومن ہسٹری ہے کہ جی غلامی کے اگینسٹ جو پہلی وائس بلند کی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو سردار بنایا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں، ہی واز اے سلیو، ہی واز اے بورن سلیو امیہ بن خلف کے، اور ان کے پیٹ میں مروڑ ہی سرداروں کی اس وجہ سے پڑتا تھا قریش کے کہ یہ کیا کیا اس بندے نے کہ ہمارے غلام کو ہمارا سردار بنا دیا۔ لوگ سیدنا بلال کہا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، یعنی اے ہمارے آقا بلال، سیدنا یعنی ہمارے سردار، تو وہ کہتے، وہ عرب جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی بات، اسی لیے تو آپ کے خلاف ہوئے تھے کہ یہ ہمارے غلاموں کو اس نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا لا کے۔ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو یہاں پہ اب شکوہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اگلے بند میں دیکھیں گے ہم کہ اب وہ انٹینسٹی بڑھے گی۔ یہ تو ساری اس نے پچھلی کہانی بتائی ہے، وہ اب اپنی حالت زار کا ذکر کرے گا، لیکن اس کے اندر اگین میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں وہ ضرور یاد رکھیے گا۔ لوگوں نے اقبال کو اس وقت بھی لیبل کر دیا
اور آج تک بھی جو نہیں سمجھے وہ اقبال کو لیبل کرتے ہیں. یہ کوئی اس نے بے ادبی اس طرح تو نہیں کی ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی نہیں کی. اس نے ایک شکوہ دیا ہے جو کہ کبھی نہ کبھی انڈیویجولی بھی جب ہم کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اس نے صرف اس شکوے کو زبان دی ہے اور پھر اس شکوے کا جواب بھی دیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ خالی شکوہ کر کے چھوڑ دیا. تو ہم یہ دیکھیں گے, یہ تمام آنسرز ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اقبال کا شکوہ کمپلیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ جواب تک پہنچیں گے اس کے. اس نظم کے جو پہلے 2 بندوں کے علاوہ ہیں, یعنی کہ 3 سے لے کے 13 تک, اقبال نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے کارنامے گنوائے, اور مسلمانوں کے وہ تمام کارنامے جو کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئے, جن میں خلفائے راشدین کے دور کا ذکر ہوا, جس میں کانسٹینٹینوپل کی فتح کا ذکر ہوا, اور اس کے بعد بھی بہت سے واقعات کا ذکر ہوا, وہ گنوائے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس 13ویں بند کے آخر میں جو یہ آخری شعر ہے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل شکوہ جو ہے اب سٹارٹ ہو رہا ہے. امتیں اور بھی ہیں, ان میں گناہ گار بھی ہیں, عجز والے بھی ہیں, مست میں پندار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال کہہ رہا ہے کہ امتیں تو اور بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں گناہ گار بھی ہیں, ان میں متقی بھی ہیں, ان کے اندر عجز والے بھی ہیں, اور ان کے اندر وہ بھی ہیں جو ہر وقت اپنے ہی زوم میں رہتے ہیں, مست رہتے ہیں اپنی ہی دنیا میں. ان میں کاہل بھی ہیں اور ان میں غافل بھی ہیں, ان میں ہوشیار بھی ہیں, اور اس کے اندر سینکڑوں ایسے ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. یعنی کہ آج کل کے دور میں ایتھیزم کا بہت بڑا فتنہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اسٹرانومرز ہو گئے, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گئے, اور تھنکرز ہو گئے, فلاسفرز ہو گئے, چاہے وہ نیچے سے شروع کریں اور دور حاضر کے فلاسفرز تک آئیں, وہ تو سارے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. نیچے کے, جس کو ماڈرن ڈے فلاسفی کا فادر کہا جاتا ہے, باپ کہا جاتا ہے, اس کی تو ایک مشہور سٹیٹمنٹ تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آج کل کے انسانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کے گاڈ کا کانسیپٹ ہو. اب تو جو گاڈ کا کانسیپٹ تھا جو میڈیول ٹائمز میں انسان کے لیے ضروری تھا, اب اس کانسیپٹ کا ضرورت نہیں ہے. اب انسان کی اپنی مورالٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ خود ہی اس کو ہائی کرتا جائے گا, اور سپر مین کا کانسیپٹ بن جائے گا, اور وہ ایک ایسا سپر ہیومن بن جائے گا جو مورلی پرفیکٹ ہوگا. تو اقبال کہہ رہے ہیں ان میں تو ہماری طرح کے لوگ ہیں, ہم تو پھر بھی تیرے پہ یقین رکھتے ہیں. ان امتوں میں تو ایسے لوگ ہیں جو تیرے سے بیزار ہیں, تیرے تو نام سے بھی وہ آشنا نہیں ہیں. لیکن آگے وہ کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, کہ رحمتیں تو تیری پھر بھی انہی کے کاشانوں پر ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور مسلمانوں کا حال کیا ہے, یہ 100 سال پہلے اقبال کہہ رہا ہے, اور میرا خیال ہے ابھی وہ اسی طرح ہی اگر کوئی شکوہ کرنا چاہے تو اس کا شکوہ اسی طرح قائم رہے گا. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, کہ بت کہتے ہیں کہ جی اب تو مسلمان گئے. مسلمانوں نے تو بت توڑے تھے ہند کے, وہ اب دیکھیں دوبارہ سینٹرل ایشیا اور عربین پیننسولا تک پہنچ گئے. یو ای میں بہت بڑا بت خانہ بنا ہے ابھی انڈینز کا. ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے, منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے. وہ جو اونٹوں کے ہدی خوان تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کے, اور ہم نے جس طرح پچھلے کلپ میں دیکھا کہ آتش کدائے ایران کو ٹھنڈا کیا, اب ان کے ہاں دوبارہ سے بت خانے بننے شروع ہو گئے. اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے, یعنی کہ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا, جو قرآن کے اندر جا بجا سامنے آتا ہے, اور جو مسلمانوں نے فتوحات کیں اور پھر اسلام کو پھیلایا اور اللہ کی توحید کو پھیلایا, تو وہ تو اب مسلمان گئے اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن. خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں, یعنی کفر جو ہے ہنس رہا ہے اسلام پر بھی اور مسلمانوں پر بھی. اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں, اور انہی ورڈز پہ پرابیبلی اقبال پہ فتوے بھی لگے, لیکن ان ورڈز کی اندر قیامت مضمر ہے کہ آپ اگر انٹروسپیکشن کریں تو وہ بتا چکا ہے کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا. تو دور حاضر کے مسلمان کو اگر شکوہ اس کی زبان پر آتا ہے تو وہ اگر ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اپنے دیکھے تو اس کو اس کا آنسر بھی مل جائے گا, جو کہ وہ آگے دے گا بھی. خیر اس نظم میں بھی دے گا اور پھر جواب میں تو دے گا ہی کھل کر.
یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. کہتا ہے کہ یہ شکایت نہیں ہے. بڑا لطیف پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ وہ شکایت کر بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں شکایت نہیں بھی کر رہا. یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہ خزانے ان کے معمور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو بات کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، لوکلی دیکھ لیں، انٹرنیشنلی دیکھ لیں، یعنی کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے، جن کے خزانے بڑے بڑے ہیں، جن کے پاس کروزز ہیں، جن کے پاس اپنے فلائنگ جیٹس ہیں، بیچارے ایک طرف وہ متقی ہیں جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو بات کرنے کا شعور بھی نہیں ہے. یہ اسپیسیفکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کلام کر رہا ہے تو وہ پھر تقویٰ کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات کرنے کا شعور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کس ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہے. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور. اب یہ وہ شعر آ رہا ہے جو کہ زبان صد عام ہے، جو کہ مشہور ہے، جو کہ ہر کسی کو پتہ ہے، شاید جس نے شکوہ پڑھی بھی نہ ہو اس کو بھی پتہ ہے. اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہے حور کے. قہر تو یہ، عذاب تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جی کافر کو تو حوریں بھی ملیں اور قصور بھی ملیں، یعنی قصر کی جمع ہے، اس کو کیسلز بھی بڑے ملیں، بڑے بڑے محل بھی ملیں، اور مسلمان کو صرف فقط وعدہ حور پہ ٹرخا دیا تو نے، کہ جو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ حور عین ہوں گی جو کہ بڑی بڑی آنکھوں والی خیموں کے اندر موجود ہوں گی، جو جنت میں جا کے مسلمانوں کو ملیں گی. اور ہمارا مولوی بھی دن رات ہمیں انہی حوروں کے بارے میں کہانیاں سناتا رہتا ہے، لیکن اس دنیا میں تو اصل میں تو نے دے دی ہیں کفار کو. اب وہ الطاف نہیں، ہم پر عنایات نہیں. یہ الطاف ہوئی لطف کی جمع جو کہ اس نے تیسرے بند میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا تھا نا کہ شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. تو ابھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ الطاف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی ان پہ، یعنی ساری لطف تو نے کر دیا ان پہ. اب وہ الطاف نہیں، ہم پر عنایات نہیں. بات یہ ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگتا یہ ہے کہ اب تیرا دل ہم سے اچاٹ ہو گیا ہے. ویسے تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ امت ہے، آخری امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خاتم النبیین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آخری امت ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بس تیرا دل بھر گیا ہم سے. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، کہ مسلمانوں میں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دولتی دنیا نایاب ہے. بڑے بڑے امپائرز ہیں گوروں کے ہاں، ابھی بھی دیکھ لیں، 100 سال بعد بھی دیکھ لیں اس نظم کے، تو مسلمانوں کی کلیکٹیو جو مسلم ملک ہیں ان کی کلیکٹیو جی ڈی پی بھی شاید اگر زیادہ نہیں تو تقریباً برابر ہوگی صرف انگلینڈ کے یا جرمنی کے یا فرانس کے. اور آپ لوگوں کا جو پورا دولت کا نظام ہے وہ شاید ڈپینڈنٹ ہے، چائنا آپ لے لیں یا ویسٹرن ملک لے لیں، تو ان کا کچھ حصہ بنتا ہے اس کے اندر پوری مسلمانوں ملکوں کی دولت شاید سمیٹی جا سکے. تیری قدرت تو ہے جس کی حد ہے نہ حساب، کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری قدرت کی تو کمی نہیں ہے. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تو اگر چاہے تو سینہ صحرا سے بلبلے اٹھیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحرا کے اندر، کشتی بنا رہے تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ اور جو بڑے بڑے سردار تھے جو ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ گزرتے تھے تو ہنستے تھے کہ یہ دیکھو صحرا کے بیچ میں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے. راہرو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. اب یہ اقبال کا کلاسک ہے کہ وہ ورڈز کی جو گیمیکری کرتا ہے، جو ورڈز کا میجک کرتا ہے، کہ راہرو دشت یعنی کہ دشت میں چلنے والا جو مسافر ہے، ہو سیلی زدہ یعنی سیلی کہتے ہیں تھپڑ کو بھی یا جال کو بھی، ٹریپ کو بھی. موج سراب یعنی سراب کی موج، سراب از مراج. جب دشت میں چلتے ہیں تو دور سے لگتا ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے لائٹ کی، تو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں، اور جتنے قریب جاتے ہیں وہ اتنا ہی اور آگے جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اس طرح مسافر جو ہیں صحرا میں گم ہو جاتے ہیں اس سراب کے چکر میں، مراج کو ڈھونڈتے ہوئے پانی سمجھ بیٹھتے ہیں اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو تیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری قدرت میں تو کمی نہیں ہے. تو جو چاہے تو سینہ صحرا سے بھی حباب اٹھے، اور تو اگر چاہے تو ایک رارو دشت جو ہے، دشت میں سفر کرنے والا، وہ جو ہے سیلی زدہ ہو جائے، یعنی اس کو تھپڑ پڑے موج سراب کے، یعنی وہ گم ہو جائے. اور اگر آپ اس کو پہلے مصرے کے ساتھ ملا کر پڑھے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینہ صحرا سے جو حباب اٹھے، تو وہ جو سیلی زدہ اس کو شاید پانی کے تھپڑ پڑے، یعنی کہ وہ سراب سمجھ رہا ہو اور اصل میں تو سراب کو بھی پانی بنا دے. تانے اغیار ہے رسوائی ہے نہ داری ہے. کہتا ہے اب اغیار کی تان زنی ہے ہم پر، ہر وقت یہ ہمارے لیے رسوائی ہے نہ داری ہے. کیا تیرے نام پر مرنے کا وسخواری ہے. یعنی وہ جو سارے ہم نے اقبال نے خیبر، کانسٹینٹی نوپل
اور پھر وہ جو بحر اوقیانوس میں جو گھوڑے دوڑائے بحر ظلمات میں، اور وہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو اس کا یہ ہمیں عوض اس کا جو مرنے کا عوض جو ہے یہ ہمیں ایک خواری مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا نہیں، اب یہ جو دنیا ہے یہ اغیار کی اب ہو گئی ہے، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا، ہمارے لیے بس یہ فیری ٹیلز ہیں پرانی، انہی کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا مولوی بھی ممبر پہ ہمیں یہی کہانیاں سناتا رہتا ہے، پرانی بھی اور اس سے بھی پرانی بھی، اور ہمارے پاس نتھنگ نیو وی ہیو، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم ابھی پرائڈ کر سکیں۔ ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ توحید اگر اس دنیا میں نہیں رہی، جو کہ نہیں رہی، اور تیرے سامنے ہے سارا کیپٹلسٹک نظام ہے، سارا سودی نظام ہے، تو نے کہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے سود، اور اب دنیا کا کوئی بینکنگ سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں سود نہ ہو، تو یہ توحید کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو اس لیے جیتے ہیں کہ تیرا نام زندہ رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہ یہ ممکن ہے کہ شراب خانے میں ساقی نہ رہے، اور اگر ساقی نہیں ہوگا تو پھر جام کس طرح ہوگا؟ اگر الستو بربکم کی شراب ہے جس پہ تمام نے کہا تھا بلا یا رب العالمین، تو وہ جو شراب جس جام میں ڈالی جا رہی ہے اور جس جام نے اس شراب کی گردش کی ہے پوری دنیا میں، اگر وہ جام ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر اس شراب کا کیا فائدہ؟ اور اگر وہ ساقی نہیں رہے گا تو پھر جام بھی رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ کہہ رہا ہے کہ بس اب وہ گئی تیری محفل، جو توحید کی محفل تھی اب وہ گئی، شب کی آہیں بھی گئیں، جو شب کی آہیں تھیں، صبح کے نالے تھے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ کہ ابھی تو ہم آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تھی اور تو نے اس کو نکال ہی دیا، یعنی کہ کتنے سو سال، کچھ سو سال ہی رہی۔ اور خلفۂ راشدین کا اگر دور دیکھیں تو وہ تقریباً 30 سال رہا، اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی اور منارکی آ گئی، مسلم امپیریلزم آ گیا، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں بنو عباس آئے، اور پھر اس کے بعد اور اس طرح کے بادشاہ آئے، اور پھر ٹرکس آئے، تو وہ بھی بادشاہتیں تھیں، لیکن جو بھی تھا وہ بھی گئیں، سارا کچھ گیا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر کے، عاشق آئے، عاشق کی جمع اشاق، کہ آئے اشاق، عاشق آئے تھے اور وعدہ فردہ لے کر چلے گئے، یعنی کہ وعدہ فردہ یعنی آخر کا وعدہ، کہ جو بھی کچھ ملے گا آخر میں ملے گا۔ یہ دنیا بس کلوز ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر کے، اب انہیں ڈھونڈ یعنی چراغ رخ زیبا، یعنی ایسا چراغ جو کہ رخ زیبا جو بہت خوبصورت شکل کا ہو، یعنی اس اتنا پہلے تو اس چراغ رخ زیبا کو ڈھونڈا جائے، اور پھر اس کو جب مل ہی جائے تو پھر اس سے ان اشاق کو ڈھونڈا جائے جو دوبارہ تیرے لیے وہ کام کرے۔ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، یعنی لیلا کا درد تو وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیلا کون تھی؟ وہی ہے لیلا مجنوں والی کہانی، اور یہ لیلا مجنوں کی کہانی بیس کہاں ہے؟ یہ اگر آپ پڑھیں تو یہ بنو امیہ کے دور میں، بنو مروان کے دور میں لیلا ایک جگہ ہے جو نجد سے تھوڑا قریب، یعنی اگر وادی دواسر سے ایسٹ آتے ہیں آپ، ساؤتھ آف رب الخالی، تو جب آپ نجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ریاض کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی بھی ایک شہر ہے جس کا نام لیلا ہے وہاں پہ نجد کے سراؤنڈنگز میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، کیس تھا جس کو پھر مجنوں کا لقب دیا گیا، اس کا جو عشق ہے کیس کا وہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیلا کا درد بھی اسی طرح ہے۔ نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، یعنی رم آہو ہرن کا بھاگنا، بھاگتے دوڑتے جو ہرن ہے وہ بھی اسی طرح ہی بھاگتے دوڑتے ہیں۔ تو نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، یعنی عشق کا دل، یہ وہ کیا بات کرے، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول مسجد قرطبہ میں کہتا ہے عشق خدا کا کلام، جو عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، یعنی کہ جو عشق کا دل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائیو ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو عشق کا محور ہے، تو وہ بھی وہی ہیں، اور حسن کا جادو بھی وہی ہے۔ تو پھر آزردگی غیر سبب کیا معنی، کہ یعنی کہ پھر ہم سے یہ خفا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہے تو سب چیزیں جو بیسکس ہیں مسلمانوں کے تو وہ تو وہی ہیں، ہم نے تو ان کو ڈینائی نہیں کیا۔ اپنے شیداؤں پر یہ چشم غضب کیا معنی، کیا ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا تو نے، تو کیا کیا ہم نے، کیا کیا؟ آگے بتا رہا ہے تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، یعنی کہ ہم نے بت تو نہیں تراشنا شروع کر دی، ہم نے کوئی بت پوجنا تو نہیں شروع کر دیے، یا بت شکنی یعنی بت توڑنے
کی عادت ختم تو نہیں کی. ابھی بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں, نبی الامی کو مانتے ہیں, رسول عربی مانتے ہیں ان کو. عشق و عشق کی اشف تسری کو چھوڑا, رسم سلمان و اویسے کرنی کو چھوڑا. ویسے چھوڑ تو دیا ہے, لیکن اقبال بھی بات یہی کر رہا ہے کہ سنیں یہ مسلمان اور دیکھیں, اپنے انٹروسپیکشن کریں اور دیکھیں کہ کیا 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 ہم تھے اور کدھر ہیں. جس طرح وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح ہی تکبیر ہے جس طرح سیدنا بلال کو امیہ بن خلف پتھر رکھتا تھا ان کے سینے پہ, ڈریگ کرتا تھا, کھینچتا تھا اور کہتا تھا بتا تیرا رب کون ہے. وہ کہتا تھا احد. وہ کہتا تھا میں رب ہوں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں تجھے پالتا ہوں, تجھے روٹی دیتا ہوں, اس زمانے میں غلام کے کیا رائٹس ہوں گے. تو وہ کہتے تھے احد. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح ہی, ہم بھی تو اسی طرح ہی آگ تکبیر کی سینوں میں دبے رکھتے ہیں جس طرح سیدنا بلال رکھتے تھے. تو سوچ لیں آپ رکھتے ہیں یا نہیں, سوال آپ کے لیے چھوڑا جاتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی. اب یہاں پہ بہت خوبصورت شاعری آ رہی ہے اور ایک جادو ہے اس کے اندر. عشق کی پہلی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی, کہ اب عشق کی ہمیں پتہ ہے کہ ہم شاید اس طرح کے عاشق نہیں ہیں. زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی. زیادہ پیمائی یعنی زیادہ پیمائی وہ رستہ پہ چلنا, تسلیم و رضا کے رستے پہ چلنا شاید ہماری اب اس طرح کی عادت نہیں رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایگری. مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی, یعنی کہ جو ہمارا دل مسترب ہے, جو ہمارا تڑپنے والا دل ہے, وہ صفت قبلہ نما, یعنی کہ وہ اس کیمپس کی طرح نہیں ہے جو قبلے کا رستہ دکھا دے, قبلے کی شکل دکھا دے. جس طرح 360 اسلام 360 آن کریں, اس میں قبلہ کیمپس آن کریں تو ڈائریکٹ آپ کو قبلے پہ پوائنٹر کرے گا, یا آپ کے پاس کوئی اور قبلہ ایپ ہے تو آپ کو بتائے گا. تو کہتا ہے اب ہمارا مسترب دل اس طرح کا قبلے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا. اور پابندی آئین وفا بھی نہ صحیح, اور ہم نے واقعی جو آئین وفا ہے تیرا, یعنی یہ قرآن ہو گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری چیزیں یعنی اہل البیت اور اصحاب کرام السابقون الاولون کے ساتھ محبت ہوگی, تو وہ بھی ہم نے اس آئین کی بھی وفاداری نہیں کی. لیکن تو نے بھی کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو نے بھی تو کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں. تو بھی تو ہر جائی ہے کہ ہم نے اگر عشق میں ادھورے رہ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے بھی تو ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی. نعوذ باللہ, یہ مطلب وہ شکوہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ہے مضمر ہے, جو کہ اس کا جواب ہے وہ آپ کو خود ہی مل جاتا ہے. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے. فاراں مکہ کی ایک چوٹی ہے, یعنی کہ مکہ میں تو نے دین کو کامل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ اپنی شریعت کو کامل کیا, انبیاء کو کامل کیا, کانسیپٹ اور رسالت کو کامل کیا. اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں. ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے, یعنی ایک اشارے سے تو نے ہزاروں کے دل لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد آج تک مسلمان جو ہیں آپ کے ایک اشارے پہ مرتے ہیں. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے. اب یہاں پہ بڑی ڈیپتھ ہے کہ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے, کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ کے اندر پھینک دیا اور وہ عشق کا حاصل تھے, یعنی انہوں نے عشق کیا تیرے سے. کس طرح سورج کو چاند کو دیکھ کے, اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے قبیلے کے بت توڑے اور سب سے بڑے کے گردن میں وہ ایکس ڈال دیا کہ اس نے توڑے ہیں, اور قبیلے والوں کے ساتھ پورا ایک جو ہے جنگ لے لی تیری عشق کی خاطر. تو نے ان کو عشق کا کیا کیا کہ آتش اندوز کر دیا. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے, پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. اب یہ بہت کم لوگ اس پوائنٹ کو سمجھے ہیں, لیکن یہ گرمی رخسار یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے ہیں سامنے, اور جب زلیخا کو لوگوں نے ملامت کی کہ یار یہ دیکھو یہ تم اپنے غلام کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو, تو پھر اس نے جو دعوت کی, اور سورہ یوسف میں پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے اس کی, اور پھر وہ چھری اور سیب پکڑائے گئے لوگوں عورتوں کے ہاتھوں میں, اور جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے ہوں گے ظاہری بات ہے ان کی گرمی رخسار ہوگی, تو پھر پوری محفل جو ہے پھونک دی گئی, یعنی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دی اور کہا کیا کہا کہ جی ماں ھذا بشرن, کہ یہ تو انسان نہیں ہے کبھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے سارا کچھ کیا, لیکن یہ تیرے ایک اشارے سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں, یعنی ہمارے سینوں کے اندر اب کیوں وہ شرر نہیں ہے, اب کیوں وہ آگ نہیں ہے, وہ پیشن نہیں ہے. اگر تو ایک اشارے سے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ عشق کے حاصل کو تو آتش اندوز کر دے اور گرمی رخسار سے تو پوری محفل کو پھونک دے,
تو اور ایک اشارے سے ہزاروں کے دل فارغ کر دیے سر فاران پہ، یعنی اس پہاڑی کی چوٹی پر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور اسی آ کے ادھر ہی کانکویسٹ آف مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کیا اور کمپلیٹ کیا، اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ تو یہ جب تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آج ہمارے سینے جو برباد ہوئے ہوئے ہیں اور بیکار ہوئے ہوئے ہیں اور شرر آباد نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم وہی سوختہ سما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ ہم تو وہی جلا ہوا سامان ہے، ہم نے تیری آگ میں برن آؤٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ایش بن کے رہ گئے ہیں، پیچھے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو جس طرح کہتے ہیں تو نے بھی ہمیں یوز کر لیا اور بس سائیڈ لائن کر دیا، یا کوئی ہمارا فائدہ ہے آگے؟ نہیں ہے فائدہ، اب کیا کریں؟ کیا کریں یہ وہ آگے بتائے گا۔ اور یہاں سے آگے پھر وہ دعا شروع ہوگی، اینڈ ہوگا، اور پھر جواب شکوہ کا پرولوگ سٹارٹ ہوگا، اور پھر اس کے اندر ہی آنسرز ملیں گے، اور ہمیں یہ ساری جو شکوہ ہے جو آج تک مسلمان چاہے اپنی زبان سے کریں یا نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کی زبان پر یہ شکوہ آتا ہی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ سیرت نبی پڑھتے ہیں اور اپنا پرانا عروج پڑھتے ہیں اور وہ لازوال ٹائم پڑھتے ہیں کہ یہ بھی تھا، ایسے بھی تھا، مسلمان کبھی یہ دنیا چلاتے تھے۔ تو اب جب وہ بالکل ہی میریانا ٹرینچ کے باٹم پہ لگے میں، اور یہاں سے اٹھنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کہیں سے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی امید نظر نہیں آتی، تو پھر وہ کس طرح اٹھا جائے؟ تو وہ سب بتائے گا۔ اقبال کا یہی کمال ہے کہ وہ ڈپریس نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو تھپڑ ضرور لگاتا ہے اور آپ کی اوقات یاد ضرور کراتا ہے، لیکن پھر آپ کو ایک رستہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ وہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، تو وہ نجد پہ ہی دوبارہ پہنچا، کیونکہ نجد کا ایریا ایسٹ آف حجاز ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو اور آج کل کے دور میں ریاض جو کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ جو مشہور کہانی ہے لیلا کی اور مجنوں کی، یہ بھی نجد کے پاس کا ایریا تھا جہاں سے اس فوک ٹیل کا آغاز ہوا۔ تو کہتا ہے وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، یعنی کہ وہ اب نجد کی وادی میں جس طرح چینز میں کیس کو یعنی کہ مجنوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور وہ لیلا کے نظارے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور وہ اپنی چینز سے جان چھڑانے کے لیے شور ہوتا تھا اس کی زنجیروں کا، تو وہ اب نجد میں وہ شور باقی نہیں ہے۔ کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، کہ یعنی جو کیس ہے مجنوں، وہ جو محمل گزرتا تھا اونٹ کے اوپر لگا ہوا، اور اس کے اندر لیلا ہوا کرتی تھی، اور اس کو صرف محمل کے دیکھنے کا ہی شوق تھا کیس کو، تو وہ اب شوق بھی اس کا ختم ہو گیا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا۔ اب ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے، نہ ہم میں وہ دل ہے کہ ہم محبت کر سکیں، عاشقی کر سکیں۔ گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، کہ اب یہ گھر اجڑ گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تو ہماری محفل کی رونق نہیں ہے، اب ہماری محفل کی رونقیں پتہ نہیں کیا ہے، اور ہی کچھ ہے لیکن تو نہیں ہے۔ اب وہ آگے پرشین شعر آئے گا، اور فارسی اقبال کے ہاں جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب اقبال اردو کی آخری حد تک پہنچ گیا اور اب وہ بے بس ہو گیا، اردو استعمال نہیں کر سک رہا اور زیادہ اس کے پاس کمی ہوگی الفاظ کی، تو وہ فارسی کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خوش آن روز، کہ وہ کتنا خوش قسمت دن ہوگا کہ آئی کہ تم آؤ گے، او بصد ناز آئی، اور کتنے ہزاروں نازوں کے ساتھ آؤ گے۔ اب وہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آج تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، لیکن یہ جب آپ اس کو اختتام کریں گے شکوہ کو، آپ کو تب تک خود ہی سمجھ آ جائے گی، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی، کہ بے حجابانہ ہو کے ہماری محفل میں آپ دوبارہ آئیں گے۔ اور اقبال کے ہاں جو حجاب کا کانسیپٹ ہے اور بے حجابی کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت تھا کہ آپ حاضر تھے اس دنیا میں اور لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور ہمارے لیے آپ حجاب میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے اب جو کانسیپٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک حجاب کا کانسیپٹ ہے۔ آپ ہم سے دور ہیں، ہم سے فراق میں ہیں، اور ہم جو ہیں آپ کے ہجر میں تڑپتے ہیں۔ اور یہ جو حجاب قائم ہے، یہ ٹیمپریری حجاب ہے،
ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس حجاب کو وہ بے حجاب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کرے. اور جب اقبال وہ بانگ درا میں کہتا ہے نا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، تو لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ یار یہ تو دیکھو دیدار یار اور عورتوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ بے حجابانہ جو ہے زمانے کی بات کر رہا ہے، اور دیکھو یہ جی ویسٹرن کلچر کی بات کر رہا ہے. وہ اقبال یہ بات نہیں کرتا. اقبال کے ہاں الفاظ جو ہیں اتنے بے معنی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے لفظوں کو ضائع کرے. وہ کہہ رہا ہے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، ایسا زمانہ آ رہا ہے جس میں بے حجابی ہوگی اور عام دیدار یار ہوگا. اور مسلمان کے لیے جو دیدار یار ہے وہ سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. کہ وہ جو سکوت جس راز کو چھپائے ہوئے تھا وہ راز اب آشکار ہونے والا ہے. تو خیر ہم شکوہ پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ دعا کیا کرنے لگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، یعنی کہ جو ریور کے کنارے جو گلشن میں نہر گزر رہی ہے اس کے ساتھ اب جو بادہ کش ہیں یعنی کہ پینے والے لوگ ہیں اپنے جام پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی غیر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں بیٹھے اس شراب سے جو لطف اندوز ہو رہے ہیں. سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، یعنی جام ہاتھ میں بکف ہاتھ میں اپنے ہتھیلیوں میں پکڑ کے جام کو، نغمہ کوکو جو ہے نغمہ جو ہے گلشن کا وہ سن رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. یعنی کہ اور جو تیرے دیوانے یعنی ہم جو مسلمان ہیں وہ ہنگامہ گلزار سے دور ہو کے سائیڈ پہ بیٹھ کے ہیں، ہمیں اب پرواہ نہیں ہے اس رزم حق و باطل کی. ہم جو ہیں ہم نے یہ چمن بھی ان کے حوالے کر دیا غیروں کے، اس کے اندر جو نہر بہہ رہی ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے جام اور اس کی شراب بھی انہی کے حوالے کر دیا. پھر وہ دعا کرتا ہے اقبال اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پروانے ہیں ان کو ذوق خود افروزی دے، یعنی اب پھر وہ ان کے اندر وہ ذوق پیدا کر کہ یہ شمع کو ٹکرائیں اور جل جائیں، بے شک مر جائیں لیکن ان کے اندر وہی پھر جلنے کا شوق پیدا ہو. برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے. وہ جو پرانی برق ہے، اب یہ برق درینہ یعنی پرانی، جس کو اقبال شراب کہن کہتا ہے، شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا. یہ پرانی شراب، پرانی جو برق ہے، یہ کیا ہے؟ برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے کہ یہ پھر گرے مسلمانوں کے دلوں پر اور ان کے جگر سوز کر دے ان کے دلوں کو. اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو اقبال نے انجمن حمایت اسلام میں ہم نے جس طرح پہلی لیکچر میں دیکھا تھا 1911 میں جب یہ نظم پڑھی تھی، جو لائیو پڑھی تھی، اس کے اندر اقبال کا جو اوریجنل ورژن تھا وہ یہ تھا کہ پھر پتنگوں کو مذاق تپش اندوزی دے، برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے. تو اس کو اقبال نے جب بانگ درا میں مرتب کیا اس نظم کو تو پھر اس نے یہ چینج کر دیا، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے. قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے ردم بھی چینج ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قریب آ رہا ہے، ایسے جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. مدینہ المنورہ کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، حجاز کے. قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، یعنی یہ جو قوم آوارہ ہے جس کا بھی کوئی نہ مقصد ہے نہ کوئی حیات کا پرپز ہے، وہ انا تاب ہے. انا کہتے ہیں باغ کو جو گھوڑے کے منہ کے اندر ڈالی جاتی ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے تو پھر گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے. تو یہ جو قوم آوارہ ہے یہ سوئے حجاز کی طرف اب انا تاب ہے، کسی نے اس کو کھینچا ہے. لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، یعنی کہ اقبال اپنے آپ کو بلبل کہتا تھا، حجاز کی بلبل بھی کہتا تھا، آگے بھی کہے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لے اڑا بلبل یعنی یہ تخیلاتی زندگی میں وہ ایک طرح سے اپنے خیالات میں اڑ پڑا ہے اور اس کو اس کا ذوق اور اس کا شوق لے کر اڑا ہے. اس کے پر تو نہیں ہے لیکن وہ حجاز کی طرف وہ بھی اڑنا شروع ہو گیا بلبل. مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، یعنی جب باغ کے اندر جو غنچے ہیں، ہم جیسے مسلمان جو ابھی نئے بڈ کھل رہے ہیں اور ان کے اندر جو بوئے نیاز ہے، جو نیاز مندی کی ایک خوشبو ہے، وہ ابھی مسترب ہے، چھپی ہوئی ہے اور نکلنے کو تڑپ رہی ہے. تو ذرا چھیڑ تو دے
تشنہ مدراب ہے ساز کے، جو مدراب کہتے ہیں جس سے گٹار کو پلک کیا جاتا ہے، جو کی ہوتی ہے جس سے انگلی پہ پہن کے گٹارسٹ یا ایک ساز بجانے والا جو میوزیشین ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹرنگ والے انسٹرومنٹ کو پلک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تو چھیڑ تو صحیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جو ہمارے ساز ہیں اس کے اندر جو پیاسے ہیں، تشنہ مضراب ہیں، اس پلک کرنے کے پیاسے ہیں، بس اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، یعنی ان تاروں سے نکلنے کے لیے اس انسٹرومنٹ کے ہمارے نغمے بے تاب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، یعنی کہ جو طور ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ وحی آئی تھی اور اس پہ جو درخت تھا اس کو آگ لگی ہوئی تھی جس سے آپ علیہ السلام پر وحی کی گئی اور آپ سے کلام کیا گیا، تو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا طور بھی مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے کہ ہم بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے یہ آگ جلے، ہمیں بھی اسی طرح وہ جو سوز ہے پرانے مسلمانوں والا اور اس کی تپش محسوس ہو۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ اب یہ دیکھیں جو اقبال پہ تنقید ہوئی کہ جی گستاخی کی اس نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس نے بے ادبی کی اور یہ شکوہ کر دیا، اب وہ کس طرح شکوہ کر سکتا ہے کہ جو ایک بندہ جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور پر یقین کرتا ہے، اس نے کوئی ایتھیسٹ کانسیپٹس نہیں دیا مسلمانوں کو کہ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاؤ، اور وہ آیا پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کیا، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے۔ مور بے مایا یعنی وہ چونٹیوں کو ہم دوش سلیماں کر دیں، جو سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جب گزر رہی تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو انہوں نے بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ادھر سے نکلو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سن لی، مسکرا دی، انہوں نے کہا بلاؤ ان کو۔ اقبال یہ دعا کر رہا ہے کہ ہم وہ چونٹیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہمیں لشکر اس سلیمان کے برابر کھڑا کر دے کہ ہمیں بھاگنا نہ پڑے لشکروں کو دیکھ کے، بلکہ ہم میں طاقت ہو کہ ہم اپنا رستہ خود بنائیں، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، یعنی کہ جو ہمارے اندر محبت ختم ہو چکی ہوئی ہے، آپس کی محبت بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور آپ کے ٹاسک کے ساتھ وہ جو وفا ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہے، تو اس کو پھر ہم میں کامن کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، یعنی ہند کے جو دیر نشیں ہیں جو کہ آئیڈلز کے ساتھ اور مندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسلمان کر دے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان کرتے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہند کے دیر نشیں ہیں بیسیکلی ہم لوگ ہند کے رہنے والے وہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو پہلے گورے کو برٹشرز کو اپنا آقا سمجھتے تھے اور ان کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، اور اب نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے ہم ایسے بے حس ہو کے بیٹھ گئے جیسے وہ ہمارا آقا ہے۔ پھر فارسی میں کہتا ہے کہ جوئے خون می چقد از حسرت دیرین ماں، می تپد نالے بے نشتر قدہ سینہ ماں، کہ جوئے خون می چقد یعنی کہ ایک قطرہ قطرہ کر کے نا جوئے خون ہمارا جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، کہاں سے، از حسرت دیرین ماں، یعنی جو ہمارے پرانی حسرت ہے ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارا جو خون کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یعنی ہم پین میں ہیں، سخت وہ پرانی حسرت کیا ہے وہ میں نے آپ کو کہا خود فیل کرے۔ می تپد نالے یعنی کہ ہمارے جو سینوں کے اندر نالے ہیں نا وہ تپ رہے ہیں اور ہم لوگ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، ان کو کہیں رستہ نہیں مل رہا۔ نشتر قدے بے نشتر قدے سینے یہ ماں کے ہمارے جو نشتر قدے سینے بن چکے ہیں، یعنی کہ بلیڈ سے اور نائف سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے سینے، ان کے اندر سے جو نالے نکل رہے ہیں وہ پین کو اضافہ کر رہے ہیں ہماری اس حسرت کی وجہ سے جو ہمارے اندر جنم لی ہے، اور وہ حسرت درینہ ہے، وہ پرانی قدیم حسرت ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، یعنی کہ جو ہوا ہے چمن کی وہ باہر لے گئی ہے راز چمن، ہمارے پاس اب رہا نہیں۔ یعنی اب آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اصل ویلیوز ہیں اسلام کی اور انصاف کی اور کامن مین کو اٹھانے کی، وہ اب ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے اور مسلمان ملک ہی اس کو فالو نہیں کر رہے، اور وہاں پہ انصاف کا اور سوشو اکنامک جسٹس آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، کہ کیا قیامت ہے کہ خود شکایت لگا رہے ہیں اور جو چمن کی پھول اس کے خود اکتا گئے ہیں چمن سے۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، کے اب عہد گل ختم ہوا، خزاں آ گئی ہے اس چمن کے اوپر،
اور جو ساز چمن ہے وہ میوزک جو ہے وہ بجنا ہی ختم ہو گیا جو بجا کرتا تھا کبھی اس گارڈن میں، اس باغ میں. یعنی ایبسلوٹ ڈیسپریشن ہے اس وقت ہر طرف. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرواز چمن، اور سارے برڈز اڑ چکے ہیں. ایک ایبسلوٹ ڈیویسٹیٹڈ یہ باغ ہو چکا ہے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک. وہ اپنی آپ ذکر کر رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، میں تو محو ترنم رہوں گا، اور میں ان کو یاد کراتا رہوں گا کہ تم کس مٹی سے بنے ہوئے اور تم لوگوں کا مقصد کیا ہے، اور ہماری ایز اے نیشن ہماری سیلویشن کیا ہے. ہم نہیں بھاگ سکتے اس چمن سے، ہم نے اس چمن میں رہنا ہے اور اس چمن کو سنوارنا ہے. اور ہمارے پرنسپلز وہی ہوں گے جو کہ جس کی طرف یہ جو قوم آوارہ ہے انا تاب ہے، پھر سوئے حجاز جس کو اقبال نے پہلے کہا ہے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. یعنی یہ بلبل کے سینوں میں ابھی تک نغمے ہیں اور وہ گاتی رہے گی چاہے کوئی باغ میں واپس آئے یا نہ آئے. قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، یعنی کہ کبوتر کی ایک قسم ہے وہ شاخ صنوبر سے گریزاں ہو گئی ہیں اب، یعنی وہ شاخ صنوبر سے اڑ کے چلی گئی ہیں. پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، اور یہ جو پتیاں ہیں یہ پھولوں سے اتر کر جھڑ کر ختم ہو گئی ہیں. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، یعنی اب اس باغ میں وہ جو رونق تھی پرانی جس کو اقبال نے وہ سارا عروج کا ٹائم بتایا، اب یہ ویران ہو چکا ہے باغ. ڈالیاں پیرہن برگ سے اوریاں بھی ہوئیں، یعنی جو ڈالیاں ہیں ان کے وہ پیرہن برگ تھا، یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ڈالیوں نے ان پھولوں کے پہنے ہوئے تھے، تو وہ جو اب پھول گر گئے ہیں ان کی پتیاں جو جھڑ گئی ہیں اس وجہ سے اب وہ اوریاں ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں آپ کہ ورڈز کی میجیشن ہے اقبال، اور کس طرح اس نے امیجنیشن سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس گارڈن کی اگزامپل دے کے قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، یعنی کہ وہ جو بلبل تھا جس محو ترنم تھا وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کہ یہ موسم قید کا موسم ہے لیکن پھر بھی اس کی طبیعت اس بلبل کی آزاد ہے. کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کہ کوئی سننے والا تو جو بلبل جو ترانے ہیں جس کے سینوں میں نغموں کا تلاطم ہے وہ سنے تو صحیح کوئی. وہ بلا کس کی طرف رہا ہے، وہ انہیں وہی سوئے حجاز لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک وہی کانسیپٹ و بے حجابی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یعنی اب وہ شکوہ اللہ سے نہیں کر رہا، بیسکلی وہ مسلمانوں سے شکوہ کر رہا ہے. اور مسلمانوں نے کیا کیا، اقبال پہ ہی فتویٰ لگا دیا. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. یہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند نمبر 30 ہے. اس نظم میں کل 31 بند ہیں، اور اس حساب سے اس بند کو ہم پینلٹیمیٹ بند یعنی سیکنڈ لاسٹ بند کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ شکوہ کا جو اقبال شکوہ کر رہا ہے، جس کا آغاز بند نمبر 1 میں وہ کرتا ہے، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. اور بند نمبر 2 میں ہے، خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اس قصہ درد کا یعنی اس شکوہ کا جو آخری بند ہے، جو آخر ہے، وہ بند نمبر 30 پہ ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم بند نمبر 31 پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اقبال نے صرف دعا کی ہے. وہ صرف اور صرف دعا ہے، اس میں کوئی بھی شکوہ نہیں ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں اس نظم کو سمجھنے کے لیے، اور اس نظم کی تشریح کرنے کے لیے، اور اس کے مطلب کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے. جو شکوہ اقبال شروع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اس شکوے کو وہ اب آخر میں وہ شکوہ مسلمانوں کی طرف موڑ دیتا ہے. یعنی اصل میں جو اس کو شکوہ ہے وہ اپنے لوگوں سے شکوہ ہے کہ وہ کچھ کر پا نہیں رہے. جو اسلاف کا دور تھا، مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا، اس دور کے اگر مسلمان باقی نہیں رہے تو وہ اصل شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہے، وہ ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اقبال کے ہاں اور اب 100 سال بعد ہمارے ہاں موجود ہیں. دوسرا نقطہ جو اس نظم کو اختتام کرتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اقبال اپنے آپ کو پچھلے کچھ بند میں بلبل سے تشبیہ دے رہا ہے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک،
اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. پھر اگلے بند میں وہ کہتا ہے قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. تو یہ جو اس بلبل کی فریاد ہے, جو اس بلبل کے سینے میں نغموں کا تلاطم ہے, جو ترنم ہے, وہ اصل میں شکوہ ہے جو اقبال کر رہا ہے اس پوری نظم میں. اور وہ شکوہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہے, کیونکہ یہ جب نقطہ سمجھ میں نہیں آیا بہت سے مسلمانوں کو اقبال کے دور میں بھی, تو انہوں نے اقبال پر فتویٰ لگا دیا, اور پھر اس فتوے کا بہت سے اور فتووں کی طرح جو انجام ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. خیر, ہم اب اقبال کی اس نظم کا 30واں بند پڑھتے ہیں. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں. یہ وہی بلبل جو ہے محو ترنم ہے, وہ اب شکوہ کر رہی ہے کہ اب اس باغ میں جو حالات جنم لے چکے ہیں اس میں نہ اب مرنے میں کوئی مزہ ہے نہ جینے میں کوئی مزہ باقی رہا ہے. کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں, یعنی اب اگر کوئی مزہ رہ گیا ہے تو یہی خون جگر پینے میں, صبح و شام یہی شکایتیں کرنے میں اور نئی نئی آرزوئیں بنانے میں کہ کاش ایسا ہو جائے, کاش مسلمان جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں, مسلمانوں کی بھی سنی جائے, فلسطینی بچوں کی بھی سنی جائے, کشمیر کے مسلمانوں کی بھی سنی جائے. تو یہی خون جگر پینے میں سارا وقت اب مسلمانوں کا گزرتا ہے. کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں, کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. یہ وہی اقبال جو اپنے آپ کو بلبل کہتا ہے. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اقبال کا اصل شکوہ جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیا تھا کہ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو, اس کا اختتام وہ اصل میں مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہوئے کر رہا ہے. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دعا کر رہا ہے کہ اللہ یہ جو چاک ہوں اس امت مسلمہ کے جو دل ہیں وہ اس بلبل تنہا جو یہ اکیلی بلبل گا رہی ہے کہ یہ لڑو اپنے لیے, اپنی امت کے لیے, ان برٹشرز کے خلاف آج سے 100 سال پہلے. اور اگر آج اپلائی کریں تو برٹشرز نہیں, تمام نیو ورلڈ آرڈر, کیپٹلزم, اس دنیا کی رتھلس قسم کی کیپٹلزم جو ہے, جو غریب کو جینے کا حق ہی نہیں دیتی اس دنیا میں, اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو وہ اور رتھلس ہے کیونکہ کوئی انصاف کا نظام ہی نہیں بچا. کہہ رہا ہے کہ جی چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں, جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. یعنی بانگے درا وہ بانگ ہے, وہ آواز ہے جب قافلہ چلتا ہے صحراؤں میں تو وہ ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ قافلے میں اگر کوئی رائٹ لیفٹ صحرا میں ہوا ہے تو پتہ کس چلے گا ان کو, وہ تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور وہ کوئی اگر تھوڑا آگے پیچھے گیا ہوا ہے تو نظر بھی نہیں آئے گا اور وہ پیچھے رہ جائے گا اور لاسٹ ہو جائے گا ڈیزرٹ میں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں, کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بانگ درا ہے, یہ قافلہ جا رہا ہے سوئے حجاز, آ جاؤ اس کے اندر. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں, پھر اسی بادہ درینہ کے پیاسے دل ہوں. وہی بادہ درینہ کی وہ بات کر رہا ہے جس کو پہلے اس نے برق درینہ کہا ہے کہ برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے, پرانی برق کو حکم دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمارے جگروں کو جلا دے. تو پھر ادھر دعا یہ وہ کر رہا ہے کہ اس بادہ درینہ کے پیاسے دل ہوں, کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجاز کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک شراب ہے, جو رحیق المختوم ہے, اس کے ہمارے دل پیاسے ہو جائیں. اجمی خم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری. یعنی اجمی خم ہے تو کیا, اجمی خم یعنی مٹکا میرا اجمی ہے تو کیا, میرے پاس حجاز کا اگر مٹکا نہیں ہے, میرا مٹکا ہند کی مٹی سے بنا ہوا ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری, اس کے اندر جو میں شراب رکھتا ہوں وہ حجازی شراب ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا, میں یہ جو بات کر رہا ہوں ہند سے بات کر رہا ہوں, اردو میں بات کر رہا ہوں, یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ ہندوستان سے یعنی کہ سب کانٹیننٹ سے بات کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا, لے تو حجازی ہے میری, یعنی جو ردم ہے میرا, جو موسیقی ہے, جو میرے الفاظ کا ترنم ہے,
وہ تو حجاز کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، وہ حجاز ہی کی بات کر رہا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔